بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا جمعے کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ کیا جمعے کا دن ہفتے کے باقی تمام دنوں سے افضل ہے اور کیوں؟ محترم ناظرین، جمعے کے دن اور جمعے کے دن مرنے والوں کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جس انسان کو جمعہ کے دن موت آتی ہے اور جس انسان کو مدینہ میں موت آتی ہے، مسلمان اور اللہ کے ولی مدینے میں مرنے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت آنے میں کیا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے بھی مدینہ میں موت کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاہد جمعے کا دن ہے، مشہور عرفاء کا دن ہے، اور موعود قیامت کا دن ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ پیارے ناظرین، غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعے کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی تاخیر خود بھی غسل کرے اور اسے بھی غسل کرائے۔ اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیان رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل اور مرحلے کے بارے میں بتایا، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے لیے اسباب بھی بتائے۔ جیسا کہ کوئی شخص جمعرات یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینے میں مرنے والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے، جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی باتیں ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے، اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں۔ اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یعنی یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے اپنی کتاب تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جمعے کے روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی روز فوت ہوئے اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جن و انس کے سوا تمام جانور، چرند پرند جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیخ رہے ہوں گے۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا کہ پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، بے شک جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بھی بتایا کہ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کہا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ بلکہ وہ ہر جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک نماز ہی میں ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بس یہی ہے، جمعے کے دن کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے مسلمان شخص کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کو وفات پاتا ہے تو اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔